آپ نے تو کہا تھا مرد کو غصہ آئے تو وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، یا مرد کو غصہ آئے تو وہ تو اس کی کریکٹرسٹکس ہیں. تو یہ اب آپ نہیں، جو میں نے یہ نہیں کہا کہ مرد کو غصہ آئے. ہاں میں لیکن بتاتی اب جو آپ بات کری وہ میں شاید صحیح جی ہے. میری پوری بات کو اٹھا کے پہلی بات ہے کہ چلایا نہیں گیا. میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ غصہ کرنا اور گالی دینا غلط حرکت ہے، اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کبھی کوئی آپ کا شوہر آپ کو کوئی گالی نکال دیتا ہے تو اس پہ گھر نہ توڑیں. یہ اس کی محبت کا، وہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کو گالی نکالتا ہے. یہ بات میں نے جو ہے وہ کی تھی. لیکن گالی دینا اچھی عادت نہیں ہے، یہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے اور مرد کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جملہ تو کاٹ دیا گیا. اپنی پسند کا جملہ اٹھا کر جو ہے وہ اس کو، یہی وجہ ہے کہ ہماری پوری بات جب نہیں چلائی جاتی نا تو اپنی پسند کی چیزیں چلا کے دوسرے کی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ گندا کیا جاتا ہے. اس کو تم اچھا چھوڑ دیکھیے، دیں، گالی دینا وہ تو ایک کسی بھی miscellaneous مذہب میں part ہے، اچھی بات ہے ہی نہیں. وہ تو اچھی ٹھیک ہے. مارنا لیکن پیٹنا بھی کہیں کسی مذہب میں جو ہے اگر وہ گالی دے اچھا رہے نہیں ہے. اسلام تو بالکل اس کی اجازت نہیں نہیں، دیتا. آپ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہاں ہیں. اسلام تو obviously اجازت نہیں دیتا ابیوسو ورڈز کی. ایگزیکٹلی. لیکن آپ نے معاشرہ کہا، بھی اجازت نہیں دیتا. یہ اور بات آپ ہے کہ نے ہمارے کہا معاشرے میں یہ چیز پنپ رہی ہے، لیکن معاشرہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، قانون بھی اس کی اجازت ایتھکس نہیں نہیں ہے دیتا. نا، ایتھکس ہی نہیں ایتھکس ہے. ہی نہیں ہے، بالکل ایتھیکل نہیں ہے. بالکل لیکن ایسے آپ نے کہا کہ اگر وہ دے رہا ہے تو وہ محبت ہے. نہیں. تو اگر پھر وہ نہیں مسلسل دیتا تو دیکھیں، کیا وہ مسلسل محبت کوئی آپ نہیں کو ہے؟ ٹارچر کر رہا ہے، فار مسلسل آپ کو ایگزامپل، کوئی گالی دے رہا ہے تو وہ آپ سے محبت تو نہیں نہ کر رہا. نہیں تو اگر کبھی کوئی کبھار اگر کوئی اس طرح کی بات ہو گئی ہے تو اس پہ گھر چھوڑ کے تو نہیں جایا جاتا. نہیں، لیکن اگر نہیں، مسلسل متواتر آپ کے ساتھ سائیکولوجیکلی یہ چیز چل رہی ہے تو پھر وہ ٹالریٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. کہ اگر آپ کا جو بندہ ہے، آپ کا جو شوہر ہے، وہ مسلسل آپ کو جو ہے وہ ذہنی ٹالریٹ کر رہا ہے، آپ اس کو ذہنی ٹالریٹ نہیں کر پا رہے، وہ ذہنی ٹارچر کر رہا ہے آپ کو، ایک منٹ نہیں رکیے ہو نا. سکتا نا. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، ہاں آپ نے کہا وہ گالی دے تو وہ محبت ہے. نہیں، میں نے آپ کو لیکن کہا اگر وہ میرا پورا گالی نہ جملہ دے تو نہیں وہ چلایا گیا نا. محبت نہیں ہے. نہیں، ہاں ابھی چلے اس ویڈیو کو تو چھوڑ دینا. آئی ڈونٹ کنسیڈر اٹ. ابھی تو میں آپ سے 1-to-1 سیشن کر رہی ہوں. میں بس آپ سے یہ ہاں. پوچھنے لگی ہوں، آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اگر وہ دے نہیں، میری اسٹیٹمنٹ پوری ہے once ہی in a نہیں تو blue اس میں moon، بات کرنا ہی نہیں چاہ رہی نا. اسٹیٹمنٹ ہے ہی نہیں، پوری چلائی نہیں گئی. وہ اس پوری کو چھوڑ چلتی دیں، تو لوگ سمجھتے. اس کو چھوڑ دیں. میں آپ سے پوچھ رہی ہاں ہوں، بتائیے. اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ کوئی اگر ونس ان اے بلو مون کبھی دے تو وہ محبت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہی ہاں، کہہ رہی اگر ہیں نا؟ کبھی اچھا جو ہے وہ ٹھیک ہے، گالی نکل آئی دس ہے از تو اوکے. کوئی اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک لیکن اگر مسلسل ہے، اگر متواتر ہے، کنٹینیوس مینر میں ہے ہاں تو وہ تو سائیکولوجیکل ایشو بھی تو ہو سکتا ہے نا، ایگزیکٹلی ہے. یا ایگزیکٹلی. انیتھیکل ایک ہاں بالکل ہے، ہم کہہ سکتے بالکل ہیں. ہے، اچھا، اور بالکل. اگر کوئی بالکل نہیں ایسی حرکت کرتا اور ہاں بہت ہی کلین، جس کو ہم کلین چٹ دے سکتے ہیں، وہ ہاں. والا اگر کوئی پرسنالٹی کسی کی ہے تو کیا ہم اس پہ ڈاؤٹ کریں کہ اس کو محبت نہیں، یا اٹس اے گڈ نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے آئیڈیل کہ اگر کوئی سچویشن؟ جو ہے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنی ٹھیک ہے بیوی نا. یا اپنی پسندیدہ عورت پر جو ہے وہ شاؤٹ نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی عزت کرتا ہے. اور جب آپ تو یہ کسی زیادہ عورت کو بہتر نہیں عزت ہے؟ دیتے ہیں، یہ زیادہ بہتر تو ہے. یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ بالکل. کہتے ہیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو غصے کی حالت میں دیکھ لو، اور اپنے بارے میں بھی اگر کسی کی دوسرے کی رائے جاننی ہے نا تو وہ غصے میں جانے کہ غصے میں وہ شخص جو ہے وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. غصے میں کوئی بھی شخص کسی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا. تو آپ کا پھر ایک انٹرنل اوپینین نکل کے باہر ایگزیکٹلی. آتی ہے جو کہ لیکن آپ انڈو نہیں کر سکتے. جو اندر سے باہر نکل رہا ہے نا، بیسیکلی وہ اصل ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ اصل ہوتا ہے. ایسے نہیں میں آپ کے بارے میں جو ہے وہ آج یہاں بیٹھ کے میں آپ کے ساتھ بہت اچھا میرا تعلق ہے تو میں اچھی بات کر جاؤں، لیکن جب کبھی مجھے آپ پر غصہ ہو تو میں آپ پر جو ہے وہ غصہ نکالنا شروع کر دوں. بیسیکلی یہ حسد کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. جب کوئی غصے میں خاموشی اختیار کر جائے نا تو وہ بندہ اپنی ذات کو بلند کر لیتا ہے. کیونکہ اللہ کے ہاں بھی اخلاق والوں کی اہمیت ہے. اللہ بھی جو ہے وہ، اسلام بھی جو ہے وہ اخلاق والوں کو اہمیت دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ محبت ایسے شخص سے کرو جس کی ذات کا جو کل اثاثہ ہے نا وہ آپ کی ذات ہو. اچھا، لیکن نہیں، اس شخص سے محبت نہیں کریں آپ، کیونکہ جو شخص خاموش ہو گیا ہے، ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے، بس جس کے لیے آپ کی امپورٹنٹ ہے نا، آپ کی امپورٹنس ہے، جو بندہ آپ کے لیے جو ہے وہ سب کچھ ہے اور وہ آپ اس کے لیے سب کچھ ہو، یہ شخص آپ سے محبت کرنے کے لائق ہے. یا آپ اس شخص سے محبت کر سکتے ہیں جو آپ کو عزت دے رہا ہے. بیسیکلی محبت جو ہے نا اس کا پہلا ایلیمنٹ عزت کا آتا ہے، رسپیکٹ کا آتا ہے. آپ اس کو عزت سے جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں. جو بندہ آپ کی عزت کرتا ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے، پکی بات ہے. تو پھر کیونکہ اگر وہ شخص جس کے لیے آپ کی ذات امپورٹنٹ نہیں ہے نا، وہ شخص صرف آپ کے لیے اذیت ہے. نہیں، تو یوزلی یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی ایسے سے شادی کریں جو آپ سے محبت کرتا ہو. اچھا یہ دیکھیں، یہ عورت کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ بھی تو آپ نے یہ یہ جو آپ نے بات بہت کی وہ بہت تو بڑا پوائنٹ اٹھایا آئی ہے. تھنک، مجھے نہیں آئیڈیا اس کا، لیکن یوزلی یہ کہا جاتا ہے دیکھیں کہ آپ جس عورت سے کے کرو لیے، اس سے نہیں کرنی، آپ اس سے کرو جو آپ سے کرتا ہو. اچھا اب دیکھیں یہ عورت کے لیے خالی بات ہے، عورت نہیں، مرد کے لیے، دونوں کے لیے. مرد کے لیے بھی ہے، مرد بھی لیکن ایسی لڑکی عورت کے ڈھونڈ رہے لیے ہوتے ہیں زیادہ. نا ہاں کہ عورت ان کے سے لیے کرتی زیادہ. ہو، تو لڑکیاں بھی یہ ڈھونڈ رہی ہوتی کہ کوئی ہاں مرد عورت کے لیے کرتا زیادہ ہو. ہے. تو اب کیسے یہ چلے گا پھر؟ دیکھیں ایک عورت کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ مرد اس سے محبت کرتا ہو تو وہ اس سے ضرور شادی کرے، کیونکہ جو مرد اس سے محبت کر رہا ہے نا وہ نبھا جائے گا. لیکن اگر عورت کی محبت زیادہ ہے نا تو وہاں پہ عورت جو ہے وہ ہمیشہ تکلیف میں رہے گی.
مسئلہ جو ہے وہ محبت کی زیادتی کا ہے, مسئلہ محبت کا نہیں ہے. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر عورتوں کو نہیں کرنی چاہیے, ون سائڈڈ ہو اور مرد کرتا ہو تو پھر عورت اس سے کر لے, ہاں کر خود سکتے سے ہیں, نہ کرے. بالکل نہیں, خود سے مطلب اگر وہ خود سے کسی جس سے اور شادی پسند کرتی ہو اس سے نہ کرے, یہ کہنا اچھا چاہ رہی ہیں ویسے آپ. میرا تجربہ بھی یہی ہے اور میں سجیسٹ بھی یہی کروں گی. باقی لوگ کیا کہتے ہیں مجھے ان کی رائے کا نہیں پتا, لیکن میری رائے یہ ہے کہ اگر عورت کسی سے محبت کرتی ہے تو مت اور کرے. شدید محبت کرتی ہے تو تب تک اس سے شادی نہ کرے جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ شخص بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. کیونکہ جب آپ اپنی محبت کی روح میں بہتے ہوئے کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں نا, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ آپ کے لیے, آپ اس شخص کے لیے کتنے قیمتی ہیں. دیکھیں یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ آپ ون سائڈڈ لو جو ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ آپ کو ٹارچر دیتا ہے. نہیں تو ایک منٹ, لڑکیوں کو تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس سے مت کرنا, آپ کو تکلیف ہوگی. تو اگر کوئی لڑکا جو بہت محبت کرتا ہے ایک لڑکی سے اور وہ سے شادی کر لے اور ون سائڈڈ ہو اور لڑکی نہ کرتی ہو تو یہ ٹھیک بھی ہے, تکلیف لائل دہ ہو, بات ہے نا. تو کیا وہ ان کے لیے تکلیف دہ نہیں ہے؟ نہیں بالکل یہ ہے, ایلیمنٹ صرف تکلیف لڑکیوں دہ کے لیے دونوں طرف سے ہے. دیکھیں بشرا Feelings تکلیف اور دہ emotions دونوں تو طرف same سے ہے ہوتے نا. ہیں نا. ہاں امپورٹنٹ ہے, فیلنگس اور ایموشنز دونوں کی سیم ہوتی ہیں. اس بندے سے ون سائڈڈ لو جو وہ آپ کو ہمیشہ تکلیف دیتا ہے, میں وہی کہہ رہی ہوں آپ اس بندے سے ضرور پیار کریں, آپ اس کے ساتھ رہیں, لیکن شادی کا فیصلہ تب کریں جب آپ کو یہ پتا ہو کہ لو بوتھ سائڈ ہے اور یہ دونوں طرف سے جو ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے بلکہ دو طرفہ محبت ہے, اور اس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ عزت دی جا رہی ہے, رسپیکٹ دی جا رہی ہے. اب یوزلی ہاں, ارینج یک میرجز طرفہ بھی نہیں. ہوتی ہیں جی اور جن میں محبت یا لو کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا ہاں بعد میں ہوتا انیشیلی, ہے, بالکل ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ہاں. اور ایک میوچل کمپریہنسو ریلیشن شپ کی بنیاد ہوتی ہے. تو ایسے رشتے میں جس میں لو نہیں ہے بٹ دیر از سنسیئرٹی, لائلٹی, تو کیا اگر لو نہیں تو ڈفرینس ہے؟ لو اور لائلٹی میں کوئی ڈفرینس ہے؟ لائلٹی اور سنسیئرٹی از ابو لو یا لو از ابو لائلٹی اور سنسیئرٹی؟ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں لائلٹی لازمی ہوتی ہے. بندہ کیسے؟ لائل ہوتا ہے, کیسے؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے نا اس کی محبت اس کو قید کر دیتی ہے. وہ کیسے؟ محبت کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے, اس دائرے وہ سے کیسے؟ انسان باہر نہیں رہ سکتا. وہ وہ ایسے کیسے؟ میں بتاتی ہوں آپ کو کسی چیز سے محبت ہے, آپ چلے ایک کپڑوں کی بات لے لیں, آپ کو آپ کی کوئی شرٹ بہت پسند ہے اور آپ اسے بار بار جو ہے وہ ویئر کرتی ہیں, آپ کا دل کرتا ہے کہ اس میں بہت اچھی لگتی ہوں تو مجھے یہ پہننی چاہیے, حالانکہ آپ اسے پہلے پہن چکی ہوتی ہیں. اور خواتین ہمیشہ اپنے کپڑوں کے معاملے میں, اپنی چیزوں کے معاملے میں, جیولری کے معاملے میں ٹچی ہوتی ہیں کہ ایک دفعہ پہن لی تو شاید دوبارہ وہی پہنیں گی جو ان کو سوٹ کرتی لیکن ہے. ہم شیئرنگ بھی کر لیتی ہیں اکثر. ہاں لیکن ہم تو شیئرنگ نہیں شیئر کرنی بھی کرا چاہیے. لیتے ہیں شیئرنگ چیزیں, میں شیئرنگ پسندیدہ پہ چیزیں اچھا آپ میرے دوسروں کو بھی دو. اس معاملے میں بھی میرا معاملہ آپ جو ہے کی وہ جو ذرا چیز تھوڑا سا آپ کو ڈفرینٹ ہے. پسند ہے ہم تو وہ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. اچھا نہیں, لیکن آپ اس معاملے جو میں پہنتے بتائیں, ہیں یہ تو محبت آبجیکٹس ہے نہیں, نا. محبت تو شیئر نہیں ہوتی نا. تو یہی پوچھنا چاہتی ہوں محبت تقسیم نہیں ہو سکتی. آپ چیزیں شیئر کر سکتے ہو یہاں لیکن سے محبت تقسیم نہیں تو کر پھر یہ سکتے. ایکسٹرا میرٹل افیئرس کہاں سے آ گئے اتنی بس محبت کی شادیوں کے بعد؟ یہ یہاں پہ جہاں کہاں سے؟ آپ نے تو لائلٹی کی بات کی ہے, لائلٹی آپ نے تو لائلٹی ہو, سنسیئرٹی کی دیکھیں بات کی ہے. سنسیئرٹی کی بات میں نے آپ کو اس لیے کی لو ہے کہ میرجز اگر کیسے ٹوٹ جاتی محبت ہیں ہوگی, دیکھیں اگر ارینج محبت میرجز ہی جو نہیں لو میں ہوگی تو تبدیل, لائلٹی کہاں سے ہوگی؟ یہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے؟ یہ تو نہیں پاسبل ہے. نہیں, جہاں پتھر کی لکیر تو حقیقی نہیں ہے. محبت ہے نا وہاں لائل ہوگا بندہ. ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں حقیقی محبت نہیں ہے. محبت نام ہی لائل رہنے کا ہے, یاد رکھیے گا. جو ہم شخص تو آپ سے محبت ریسرچ کا, دیکھیں دیکھیں تو محبت کا دعویٰ کرنا اور محبت کے بارے میں بتانا, آئی لو یو کہہ دینا اور آئی لو یو کو نبھانا, دو مختلف سمتیں ہیں اور دو مختلف کام ہیں. تو پھر اتنے کیسز کیوں سامنے آ رہے ہیں کیونکہ شادی محبت نہیں ٹوٹنے ہے, کے؟ صرف محبت کا نام بدنام ہے. تو پھر وہ کون سی محبت ہے جو کہ محبت کے نام پر شادی ہوئی؟ تو پھر وہ کون سی محبت ہے جو ٹوٹ گئی؟ یہ بتا دیں. وہ محبت نہیں آپ کس تھی. کو کیا کون سی وہ محبت پسند کو ہو آپ سکتی کنسیڈر ہے, کر وہ رہی ہیں؟ محبت نہیں ہو سکتی. محبت جہاں ہوگی نا وہاں ٹوٹنے کا تصور ہی نہیں ہے رشتے کا. وہاں پر آپ کسی شخص کے ساتھ غداری کر ہی نہیں سکتے جہاں آپ کہیں محبت کر رہے ہو, اگر سچی ہے, اگر حقیقی ہے. یہی تو محبت کی خوبصورتی ہے. یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ محبت نہیں ہے. شادیاں نہیں ٹوٹتی, ہاں ایکسٹرا میرٹل افیئرز نہیں, رکھے شادیاں جاتے بھی ہیں. ٹوٹتی ہیں, شادیاں اب بھی بتائیں. ٹوٹتی ہیں. ایکسٹرا میرٹل افیئرز جو ہے وہ چلتے ہی تاحیات ہیں. شادی بھی چل رہی ہے, ہاں آن دی ادر سائڈ پیرالل ٹو اٹ ایکسٹرا میرٹل افیئرز بھی چل رہے ہیں. تو اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گی؟ دیکھیں یہ تو وہ غداری محبت ہے, نہیں ہے, یہ تو غداری ہے. یہ وہ تو کہاں سے چل رہی ہے. محبت آ پھر گئی؟ یہ کون سی تو محبت پھر ہے؟ اس کو کیسے آپ آپ جسٹیفائی اگر کریں کسی گی؟ شخص کو یہ کہیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے عمل میں محبت نہیں ہے تو یہ کیسی محبت ہے؟ بتائیں, آپ نے بتانا ہے. نہیں, میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ عمل میں ہی ہے. جب محبت نہیں ہے تو پھر آپ کی کیسی محبت؟ محبت عمل سے ظاہر ہوتی ہے. جس طرح زندگی آپ کی عمل سے بنتی ہے نا, اسی طرح محبت بھی عمل سے بنائی جاتی ہے. آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا اسے آپ سے محبت ہے, اتنا کافی نہیں ہے. کافی یہ ہے کہ آپ کو نبھانا پڑے گا, آپ کو سمجھانا اور بتانا پڑے گا, آپ کو اسے یقین دلانا پڑے گا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, جی, یہاں تک ہم پہنچ گئے. کیونکہ میں ایک چیز ایک اور شادی یہاں ہو پر جو ہے گئی. وہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے وجود کا جو ایک میٹھا پانی ہے نا, وہ ایسی جگہ پہ ضائع نہ کریں جہاں پہ کھارا سمندر ہو, کیونکہ آپ کے وجود کا میٹھا پانی اس کھارے سمندر کو میٹھا نہیں کر سکتا. وہاں پہ سب کچھ کھارا ہی کھارا ہے.
جو لائل ہوتے ہیں نا وہ خاندانی نسلی لوگ ہوتے ہیں. یہ جینیٹکلی آپ کی وفاداری جو ہے وہ آپ کی نسل سے آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. وفاداری جو ہے وہ تربیت میں شامل ہوتی ہے. وفاداری کا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں سے سیکھ کے آپ نے آنا ہے. وفاداری پیدائشی ہے, وفاداری آپ کے خون میں شامل ہے, اور وفاداری ایک برانڈ ہے. یہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ کوئی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ بھی وفادار ہو جائے, وہ بندہ بھی وفادار ہو جائے. محبت بیسیکلی وفادار لوگ نبھاتے ہیں. محبت ہے ہی وفاداروں کی بات, محبت ہے ہی وفاداروں کی شان. محبت تو لوگ آج کل کر ہی نہیں رہے. یہ تو لوگ جو کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کانٹریکٹ ہے, جسے آپ محبت کا کانٹریکٹ کہہ سکتے ہیں, کہ آپ نے محبت کا کانٹریکٹ کر لیا, آپ نے اسے بھی کہہ دیا مجھے تم سے محبت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں پاگل محبوب دے پیچھے تے, محبوب پاگل کسے ہور دے پیچھے تے, او پاگل کسے ہور دے پیچھے تے اسی سارے پاگل لگے پیچھے. یہاں یہ ہو رہا ہے, یہ اس کو محبت کہتے ہیں. یہاں اس چیز کو محبت کو جو ہے وہ ریلیٹ کیا جا رہا ہے. یہ محبتیں نہیں ہیں. محبت تو وہ تھی کہ جس میں اپنی محبت بیسیکلی روح کا رشتہ ہے. یہ اس کا جسموں سے تعلق نہیں ہے, اس کا کسی بھی لالچ سے تعلق نہیں ہے. محبت روح کا تعلق ہے. جب یہ روح کے ساتھ جڑتی ہے نا تو آپ کی ساری جو ایک لالچ آپ کے اندر ہوتا ہے, فرسٹریشن ہوتی ہے, یا کسی بھی شخص کے معاملے میں کوئی کسی قسم کی قباحت یا شک و شبہت ہوتی ہے, وہ سب دور ہو جاتی ہے اگر محبت ہے. ٹھیک. تو تو یہ بتائیے, محبت کو سمجھنے کے لیے نا میں سمجھتی ہوں محبت عطا ہے.